الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج۔ ایک سائل نے واقع ہونے والے عذاب کے بارے میں پوچھا، وہ کافروں کے لیے ہے، اسے کوئی ہٹانے والا نہیں، اللہ کی طرف سے ہے جو بلندیوں والا ہے۔ آج ہماری سورہ المعارج کی آیہ مبارکہ نمبر 3 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، یہ سورہ مبارکہ، نئی سورہ مبارکہ جس کے ترجمہ اور تفسیر کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں، یہ بھی سورہ معارج مکیہ سورہ مبارکہ ہے۔ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نازل ہوئی اور اس کی ٹوٹل جو آیات ہیں وہ 44 ہیں، 44، اور 2 رکوع پر یہ سورہ مبارکہ مشتمل ہوگی۔ اور سورہ المعارج بنیادی طور پر، معارج جو ہے یہ بلندی کو اور سیڑھیوں کو بھی، عربی زبان میں معارج سیڑھیوں کو کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک جو ہے اس تک، چونکہ وہ بہت بلند اور عرفہ اور اعلیٰ ذات پاک ہے، تو کچھ ایسی سیڑھیاں ہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ کے ملائکہ اور فرشتے جتنے ہیں وہ اللہ کی جانب بڑھتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ جو بلند سیڑھی ہے جس کی طرف حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں حاضر ہو کر اللہ سے اللہ کا پیغام لے کر وہ سارے نبیوں تک وہ وحی لے کے جایا کرتے تھے۔ تو اس بنیاد پر معارج یہ عروج سے نکلا ہے۔ عروج کا معنی ہوتا ہے بلندی، عروج بلندی۔ تو اب یہاں پر جو تیسری آیہ مبارکہ ہے وہاں باقاعدہ لفظ آیا ہے معارج، اس لفظ کی بنیاد پر اس سورہ مبارکہ کا نام رکھا گیا ہے سورۃ المعارج۔ آغاز ہو رہا ہے سأل سائل بعذاب واقع۔ ایک سوال کرنے والے نے حضور علیہ السلام سے سوال کیا اس عذاب کے بارے میں جو عذاب واقع ہونے والا ہے۔ اب یہ سائل کون تھا، اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ نضرہ بن حارث بن کلدہ، یہ اس شخص کا نام تھا، کافر کا نام تھا، کفار مکہ میں سے تھا۔ تو جب آقا کریم علیہ السلام نے اللہ کی توحید کا اعلان کیا، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا کہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے آؤ، بتوں کی عبادات کو چھوڑ دو، بتوں کی پرستش کو چھوڑ دو، یہ بت بھی جھوٹے ہیں، یہ عقیدہ بھی جھوٹا ہے، یہ نظریہ بھی جھوٹا ہے، بلکہ عبادت کے لائق صرف اور صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک ہے، اس کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور توحید باری تعالیٰ جس کا پیغام تمام انبیاء کرام کے بعد ان تمام انبیاء کرام کی جو اولاد پاک ہے وہ، اور ان کے اصحاب وہ، اور اس کے بعد اولیاء امت، علماء حق، سارے اپنے زمانہ میں اپنے اپنے ادوار میں، اور اس وقت بھی وہ جو بنیادی چیز ہے جس پر سب اس بات کا زور دیتے ہیں، اور وہ کیا ہے، وہ ہے اللہ کی توحید۔ اور اللہ کی توحید کے بعد ظاہر ہے اللہ کی توحید کا جس نے ہمیں پیغام پہنچایا ہے وہ مقام رسالت ہے، منصب رسالت ہے۔ رسول اللہ جو بھی اللہ کے رسول ہوتے ہیں، ظاہر اب ایک ہی آخری رسول ہیں جس کے بعد سلسلہ نبوت ختم ہو گیا، بند کر دیا گیا۔ یہ سرکار فرماتے تھے میں اس بلڈنگ اور منزل جس کو بنایا جائے اور اس میں کوئی ایک اینٹ رہ جائے، اس اینٹ کو لگا دیا جائے تو وہ منزل اور بلڈنگ جو ہے مکان پورا ہو جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا میں وہ آخری اینٹ ہوں جس کو لگا دیا گیا ہے، مکان پورا ہو گیا ہے، مقام نبوت، مکان نبوت وہ آپ پر مکمل ہو گیا۔ اب آپ کے بعد کبھی بھی کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ خاتم النبیین کا جو بہت بڑا تاج ہے اور اعزاز اور شرف ہے
وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور پر سجا دیا خاتمیت کا۔ تو اب یہ توحید جو ہے، اگر انسان اس توحید کو، ظاہر ہے توحید سمجھ آئے گی رسالت کے راستے سے ہی سمجھ آئے گی، ویسے تو ظاہر ہے سمجھ آ نہیں سکتی۔ اللہ کو تو ہم نے نہ دیکھا ہے، نہ اللہ نے ہم سے براہ راست کلام کیا ہے، نہ ہم نے اللہ سے براہ راست کو کلام کیا ہے، نہ اللہ کی ذات کے حوالہ سے ہم کو جانتے ہیں۔ ہمیں تو جو اللہ کے رسول نے اللہ کی ذات کے بارے میں بتایا ہے ہم نے اس کو تسلیم کیا ہے، یہی اللہ کی توحید۔ تو اب یہ نضر بن حارث بن کلدہ کھڑا ہوا اور اس نے یہ کہا کہ آپ جس عذاب کی باتیں کرتے ہیں، عذاب آ جائے گا، اللہ کو نہیں مانو گے تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا، اگر تم اللہ کی توحید اور میری رسالت کو نہیں مانو گے تو تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، تو بتائیے وہ عذاب کب آئے گا؟ نعوذ باللہ، اب یہ لوگ خود عذاب کا مطالبہ کر رہے تھے، خود چاہ رہے تھے، اور پھر ان کے مطالبے کے بعد پھر ان پر عذاب آ بھی گیا، جنگوں کی صورت میں، غزوات کی صورت میں، یہ قتل کر دیے گئے بڑے بڑے کافر، انہیں مار دیا گیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے خود خطاب فرمایا ان کے قتل ہونے کے بعد، حل سب تم اپنے انجام کو پہنچ گئے ہو نا، اب پہنچ گئے ہو اپنے انجام کو، آخر کار جس عذاب کا تم مطالبہ کرتے تھے کہ کب آئے گا عذاب، اس کا پہلا حصہ تو آ چکا، اب جو بقیہ حصہ ہے اب وہ تمہارے اوپر اس کا آغاز کر دیا جائے گا دوزخ کے اندر جا کر۔ تو بعض مفسرین نے یہاں یہ بات لکھی ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے وہ عذاب نازل نہیں فرماتا، کوئی ایسا عذاب جس طرح باقی نبیوں کی امتوں پہ آیا تھا، اگر یہ لوگ مطالبہ نہ کرتے اللہ تعالیٰ سے، یہ بار بار اللہ کے نبی سے یہ بار بار سوال نہ کرتے کہ کب آئے گا وہ عذاب، تو ہو سکتا ہے انہیں بہت بڑی چھوٹ اور مہلت بھی مل جاتی۔ لیکن یہ ایسے بدبخت لوگ تھے، یہ بار بار اس کا مطالبہ کر رہے تھے اور بار بار اس کا سوال کر رہے تھے، اور چاہتے کیا تھے کہ نعوذ باللہ ذات رسول کی تکذیب کر دیں، استغفر اللہ، نعوذ باللہ الیاذ باللہ۔ مقصد کیا تھا کہ جناب یہ نبی اور رسول جو ہے اس کی کوئی اپنی بات سچ تو ہے نہیں، نعوذ باللہ۔ اب یہ سب سے یہ بڑی اہم بات ہوتی ہے اہل حق کے لیے، یہ بڑی آزمائش ہوتی ہے، اور یہ آزمائش اللہ کے نبیوں پر بھی آئی ہے، لیکن یہ بات طے ہے جو شخص حق پہ ہوتا ہے آخر میں کامیابی اور کامرانی اسی کی ہوا کرتی۔ آپ کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا کہ نہیں کیا گیا، اگر اس کے اوپر آزمائشوں کا ذکر میں کروں تو یقین کریں آپ سن نہ سکیں، ایسے ایسے واقعات لکھے پڑے ہیں سیرت کی کتابوں میں۔ ہمارے ہاں عام طور پر صرف ایک ہی پہلو بیان کیا جاتا ہے، ایک ہی پہلو بیان کیا جاتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن جن آزمائشوں سے گزرے ہیں وہ تو ایک پورا الگ باب ہے، اور وہ آپ سن نہیں سکتے، اس قدر وہ تکلیف دہ اور دکھوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو ان ظالموں اور بدبختوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا معاملات کیے، تو قرآن فرماتا ہے للکافرین لیس لہ دافع، وہ کافروں کے لیے ہے اسے کوئی ہٹانے والا نہیں ہے۔ آج یہ نضرہ بن حارث بن کلدہ یہ سوال کر رہا ہے کہ عذاب کب آئے گا۔ اچھا یہ تو اس آیت کے حوالے سے میں نے اس بندے کا نام کافر کا نام لیا، یہ تقریباً جتنے بھی یہ بڑے بڑے کافر تھے سب نے یہی جملہ بولا۔ پیچھے اس کی بہت ساری تفاسیر آپ نے سنی بھی ہوں گی، وہاں گزر بھی گئی ہیں، یہ ہر ایک بڑے کافر نے یہی بات کی۔ اچھا دیکھ لیتے، جیسے آج کل ہمارے ہاں یہی مزاج ہوتا ہے، اچھا جی تم بڑے سچے، دیکھ لیتے ہیں کیا ہوگا، یہی جملہ یہ کافر بولا کرتے تھے۔ تم بڑے اللہ کی بات کرتے ہو، دین کی اور اپنی رسالت کی بات کرتے ہو، کیا عذاب ہے، کیا مصیبت، جب آئے گی دیکھ لیں گے، کب آئے گا وہ تمہارا عذاب، ہم پہ تو کوئی نہیں آیا۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ ڈٹائی ہوتی ہے، اور فی زمانہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو برائی پہ بھی ڈٹ جاتے ہیں، استغفر اللہ، برائی کرتے ہیں، اور جب ان سے کہا جائے کہ جناب یہ
اللہ کے گرفت آ جائے گی، پکڑ آ جائے گی، کیا کر رہے ہو؟ وہ کوئی نہیں، جب آئے گا دیکھی جائے گی، ہمیں ابھی تک تو نہیں آئی۔ استغفر اللہ، یہ جملے سنے ہیں لوگوں کے، یہ رویے دیکھے ہیں لوگوں کے، معاشرے کے، حالانکہ انہیں معلوم نہیں ہے اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوتا ہے اللہ اس کو بڑی مہلت دے کے اس کی رسی کو لمبا کرتا ہے، اس کی رسی ڈھیلی کر دیتا ہے۔ دیکھتا ہوں یہ کہاں تک جاتا ہے، یہ کہاں تک جاتا ہے۔ یہی جملے فرعون بولا کرتا تھا۔ فرعون کی حکومت ایک روایت کے مطابق 450 سال تک ہے، ایک روایت میں 350 سال تک ہے، جو روایت بھی ہو، 2 صدیاں اور تیسری صدی کا کوارٹر، یہ کیا تھوڑا عرصہ ہوتا ہے؟ 275 سال اللہ نے اس کو پورا اختیار دیا، حکومت کا، ریاست کا، بادشاہت کا، لیکن وہ اس دوران یہی کرتا تھا۔ لیکن میرے مالک نے ایک دن پھر اس کی بھی رسی کو کھینچا ہے کہ نہیں کھینچا؟ نمرود تھا، کیا گھمنڈ تھا اس کو، کیا اس پر بھی عروج تھا ظاہری طور پر، لیکن کیا انجام کروایا میرے مالک نے اس کا، اور دنیا کے سامنے مثال رکھی ہے، اے دنیا کے بادشاہ ہو، تمہارا مقام، تمہاری عزت، تمہاری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی اتنی طاقت ہے، وہ چاہے تو نمرود جیسے بادشاہ، نمرود کے مقابلے میں اب کسی کے پاس کوئی دولت نہیں ہے، اس کے مقابلے میں سارے بھوکے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے جتنی دولت نمرود کے پاس تھی۔ تو نمرود کو اللہ نے کس سے مروایا تھا؟ کیا حیثیت ہے مچھر کی، اتنا سا، یہ اللہ نے خود اس طرح کیا تھا، یہ اس کی حکمت میں شامل تھا کہ دنیا والوں کو قیامت تک کے لیے مثال سمجھا دوں اور بتا دوں، جس نمرود کی اتنی بادشاہی اور جس نے خدائی کے دعوے کیے تھے، اس کو میں نے کسی بڑی طاقت سے نہیں مروایا، میں نے ایک چھوٹی سی اپنی مخلوق مچھر ہے، اتنا سا ہے، میں نے اس مچھر سے اس کو مروا کے رکھ دیا تھا۔ اب آپ سوچیں کیا حیثیت رہے گی کسی کی؟ کوئی بچا ہوا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، یہ رب کا فضل ہے، وگرنہ وہ مالک تو نمرود جیسے طاقتور بادشاہ کو بھی ایک مچھر سے مروا دیتا ہے، ہمیں چاہے تو ایک مکھی سے مروا دے، اس کے پاس طاقت ہے، قوت ہے۔ یہی اصل توحید کا ایک بنیادی اصول ہے۔ توحید میں انسان جب سجدے میں جاتا ہے یا رکوع میں جاتا ہے تو کیا عرض کرتا ہے؟ سبحان ربی العظیم۔ اس جملے کو ذرا ذوق لے کے پڑھا کریں رکوع کے اندر، سبحان ربی العظیم، اے میرے مالک تو بڑا پاک ہے، میرا پالنے والا ہے اور سب سے بڑا تو ہی ہے۔ اب دنیا میں دو ہی تو فساد ہیں، دو ہی تو معاملات ہیں جس کے پیچھے ساری دنیا دوڑ رہی ہے، ایک وہ بڑھائی اور بادشاہ چاہتا ہے، ایک وہ مال و زر چاہتا ہے، دولت چاہتا ہے، اس کے علاوہ تیسری کوئی ہے چیز؟ کچھ بھی نہیں ہے، سارے لڑائی جھگڑے اسی بات کے ہیں، کوئی کرسی کے لیے لڑ رہا ہے اور کوئی مال و زر کے لیے، دولت کی فراوانی کے لیے لڑ رہا ہے، اور اس کے لیے وہ حلال و حرام کی تمیز بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ اس کی پریکٹس کروا رہا ہے مسلمان سے، غور کر اس لفظ پہ، سبحان ربی۔ اللہ فرماتا ہے پالنے والا تو تھوڑا ہے، جس دولت کے پیچھے دوڑ رہا ہے، پالنے والا تو میں ہوں۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا اقرار ہے اور کتنی بڑی توحید کا درس ہے جو رکوع میں ہم کرتے ہیں۔ سبحان ربی، ربی سب سے بڑا پالنے والا اللہ فرماتا ہے میں ہوں، اور انسان اس کا اقرار کرتا ہے کہ سب سے بڑا میرا پالنے والا مولا تو ہے۔ یہ جملہ انسان کو ساری دنیا کے دولت مندوں سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صوفیاء کی کتابیں پڑھیں نا جی، فوائد الفواد پڑھیں، الفتح الربانی پڑھیں، رسائل غوثیہ پڑھیں، قلب سلیم شریف پڑھیں، وہاں سارے بزرگوں نے یہی تو پریکٹس کروائی ہے۔ کیا فرق ہے کہ ہماری نمازیں ان کی نمازوں میں رکھتے بھی پوری ہیں، طریقہ بھی وہی ہے، پھر ان کی نماز انہیں بدل دیتی ہے، ہمیں نہیں بدلتی، وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے۔ نماز کی اصل روح کو حاصل کیجئے، پھر نماز کو پڑھیے، مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ذوق آتا ہے کہ نہیں آتا نماز کے اندر؟
نماز میں ہم نے سارے معاملات سوچنے ہوں اور فکریں گھر کی، باہر کی، کاروبار کی، معاملات کی، تو پھر وہ یہ ٹکرے ہی ہیں، نماز نموز کوئی نہیں ہے۔ سبحان ربی، اس کے بعد اگلا لفظ کیا پڑھتے ہیں؟ العظیم۔ العظیم، اس کائنات میں سب سے بڑی بادشاہی تیری ہے، تجھ جیسا عظیم کائنات میں کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سبحان ربی الاعلی۔ میں یہی جملہ پھر آگے اس سے اگلا جملہ، سب سے عرفہ، اعلیٰ، عظیم مولا تیری ذات ہے، سبحان اللہ۔ اور میں نے تیرے آگے اپنا سر رکھ دیا ہے نیچے، اور یہ سب سے نیچے اور سب سے ادنا ہونے کی نشانی ہے۔ جس نے کسی کو بہت زیادہ رسوا کرنا ہو تو کیا کرتے ہیں جی؟ اس نے ناک سے لکیریں اس سے لکھوائیں، کیا ہوتا ہے؟ اس میں کوئی زیادہ تکلیف تو نہیں ہوتی، مارنے میں، پیٹنے میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے، ناک زمین پہ لکیر لگانے سے کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن سب سے بڑی سزا کیوں ہے؟ سوال یہ ہے نا، سب سے بڑی سزا دنیا میں کیا ہے کہ جناب اس نے ناک سے زمین پر ایک لکیر کھینچ دی۔ کیا ٹائم لگا، وقت لگا یا تکلیف ہوئی؟ کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کوئی وقت نہیں لگا، لیکن سب سے بڑی سزا کیوں ٹھہری؟ سوچنا چاہیے، یہ کبھی اس پہ غور کرنا چاہیے۔ اس لیے ہوئی کہ اس کی بہت بڑی رسوائی ہوئی، بے عزتی ہوئی کہ جناب تم نے اس کی پیشانی زمین پہ لگوا دی اپنے سامنے۔ اب اللہ کیا کرواتا ہے ہم سے 5 وقت ہر رکعت کے بعد سجدے میں یہی کرواتا ہے نا جی۔ کیا کہتے ہیں جی؟ ناک نہ لگے اور پیشانی لگے تو سجدہ نہیں ہوتا، مجبوری کے علاوہ۔ مجبوری ہو تو پھر تو ظاہر ہے معافی ہے، نہیں بندہ جا سکتا، تکلیف ہے۔ جو صحت مند ہے اس کا سجدہ نہیں ہوتا جب تک زمین پر یہ نہ لگیں۔ ضروری ہے لگانا، لگاؤ بھائی زمین پر۔ کیوں؟ یہ ثابت کرنے کے لیے تو تسلیم کر سب سے حقیر اور چھوٹا میں ہوں، سبحان ربی الاعلی، سب سے اعلیٰ تو ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ہمارے زمین پہ پیشانی اور ناک لگوانے کا۔ یہ 5 وقت کی ایک مشق ہے، پریکٹس ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر وہی اکڑ کھا، تو پھر سجدہ کس کو کیا؟ یہ سجدہ ہوا؟ نہیں ہوا۔ اسی کو تو اقبال نے کہا تھا، ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک کے آگے جھک جا، بندے کے آگے جھکنے سے تو بچ جائے گا۔ تو یہاں آگے الفاظ سبحان اللہ، یہ توحید ہے اللہ کی، یہ توحید ہے اللہ کی۔ اور آخری الفاظ سبحان اللہ من اللہ ذی المعارج، یہ عذاب دور کرنے والا، ہٹانے والا کوئی نہیں ہوگا، اللہ کی طرف سے ہے یہ عذاب۔ وہ اللہ جو معارج، بلندیوں والا ہے، اس کی ذات بہت بلند ہے، وہ اعلیٰ ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ، سب سے اعلیٰ اور بلند اور بلندیوں والا ہے۔ ساری بلندیاں صرف میرے اللہ کو جستی اور اسی کو سزاوار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں توحید کا یہ حقیقی جام نصیب فرمائے، اور حقیقی یہ اللہ کی توحید کی میں نصیب فرمائے، تاکہ ہماری نماز وہ حقیقی نماز ہو جائے جس نماز کا ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ نماز میں فرق ہے، اور اس کو سمجھنا ہو کبھی تو آپ بڑا خوبصورت امام حسین کا جو معاملہ ہوا نا جی کربلا والا، دین کے بڑے سوالوں کا جواب ہے۔ وہاں لوگ اس کو ایک واقعہ سمجھتے ہیں، وہ واقعہ نہیں ہے، وہ دین کے بہت بڑے پہلوؤں کا ایک پریکٹیکل ہے۔ نماز ادھر بھی پڑھ رہے تھے اور نماز ادھر بھی پڑھ رہے تھے۔ ہاں بس یہ میں نے اشارہ کر دیا، اس پہ آپ سوچتے رہیے گا، آپ پر بھی فرض دین کے بارے سوچنا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔